میرے بھائیوں، حج کی مناسبت سے حرمین شریفین کی فضیلت کا پچھلے دفعہ میں نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ مدینہ منورہ کے حوالے سے جو مدینہ منورہ کی فضیلت ہے اس حوالے سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو پہلے سے یہاں اس کو گھر بنایا یعنی مدینہ کو، والایمان اور ایمان بھی پہلے لائے، من قبلہم دوسرے لوگوں سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہ، یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتو، اس میں سے خرچ کرتے ہوئے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود فاقوں میں ہوں دوسروں کو ترجیح دیتے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بھی اپنی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب و کامران لوگ۔ اس آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ میں رہنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے، یعنی جو انصار تھے۔ انصار اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بڑا دل دیا ہے خرچ کرنے کے حوالے سے، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے حوالے سے بہت بڑا دل دیا۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگی۔ تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی کھانے کی چیز ہو، تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا، والذی بعثک بالحق ما عندنا ما عندی الا ما، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں سے ایک ہی جواب آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کون ہے جو اس رات اس بندے کی مہمانی کرے گا جس کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ تو ایک انصاری بولا کہ یا رسول اللہ میں کروں گا۔ چنانچہ وہ انصاری اسے اپنے گھر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ بولی کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ نہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اور جب کھانا کھانے لگیں دیا بجھا دینا ٹھیک کرنے کے بہانے، تاکہ اسے محسوس ہو کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اندھیرے میں اسے اندازہ نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے۔
وہ یہی محسوس کرے کہ ہم بھی کھا رہے. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. اب اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کر یہ ساری رات کی کہانی بیان فرما دی اور اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ بڑا خوش ہوا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل من صنیعکما بضیفکما اللیلۃ. آج رات جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا اللہ اس سے بہت خوش ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو میرے بھائیو وہی اللہ اب بھی موجود ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے. اور دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان، کسی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا. تو حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لے گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ، میں آج سے اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. میرا الحمدللہ مدینہ میں بہت اچھا کاروبار ہے، آج سے میں اپنے کاروبار کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا کاروبار تمہارا اور آدھا میرا. میری الحمدللہ 1 سے زیادہ بیویاں ہیں. آپ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، آپ ان میں سے جس کو پسند کریں میں طلاق دیتا ہوں، آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. تو میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے جو انصاری صحابہ تھے. تو ہمیں ان 2 مثالوں سے مدینہ کے ان انصاری صحابہ کے بارے میں یقیناً اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے اونچے مرتبے کے لوگ تھے. تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ انصار سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انکم احب الناس الیہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے تم سے زیادہ پیار ہے، مجھے تم سے سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے. اور انصاری بھی اپنی جانیں قربان کرتے تھے. خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہ یہ شعر گا رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، کہ ہم ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے اور جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ بیعت جاری رہے گی. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اسی طرح ایک موقع پر ایک جنگ کے نتیجے میں غنیمت کا مال آیا تو آپ نے اس کی تقسیم کی، انصار کو ذرا پیچھے رکھا
انہیں ذرا محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا، اے انصاریو، اولا ترضون، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ان یرجع الناس بالغنائم، کہ لوگ تو غنیمت کے مال لے کر جائیں، الی بیوتہم، اپنے گھروں کو جب جائیں غنیمت کا مال لے کر جائیں، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ چنانچہ ان کو محروم اگر کیا غنیمت کے اموال سے تو تسلی دی کہ میں جو تمہارے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ آپ نے مدینہ کے لیے بڑی برکتوں کی دعائیں فرمائیں۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیمار پڑ گئے، بڑے پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، یعنی مدینہ کی محبت ہمارے اندر ڈال دے، کحبنا مکہ او اشد، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہم مدینہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، یہ پیمانے تھے سا اور مد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے سا، ہمارے مد میں برکت نازل فرما، وصحح لنا، اور اس مقام کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ کے لیے دعا فرما رہے۔ اور میرا بھائی انصاری جو کہ مدینہ میں رہتے تھے، یہی وجہ تھے کہ مدینہ کی مناسبت سے ان کی بھی بڑی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہی ہو سکتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ ومن احبهم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرمت والا دعائیں کر کے بنوایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اور مکہ کو حرمت والا بنوایا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں نے دعائیں کی اور مدینہ کو حرمت والا بنوایا، کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنوایا میں نے اسی طرح مدینہ کو حرمت والا بنوایا۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا، میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کے ساع میں، اس کے مد میں، بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ ابراہیم لِأَهْلِ مکہ، جتنی ابراہیم نے مکہ والوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی تو میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ بِمِثْلِ میں دگنی دعا کرتا ہوں برکت کے لیے مدینہ کے لیے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکتوں کی دعا فرمائی۔
کہ اے اللہ बारिक लना फी मदीनतिना, اے اللہ हमारे इस मदीना शहर में बरकत अता फरमा, वफ़ी सिमारिना, हमारे फलों में बरकत अता फरमा, वफ़ी मुद्दना व साइना बरकतम मा बरका, हमारे मुद्द और सा में बरकत के साथ मजीद बरकत नाजिल फरमा। तो इस तरह अल्लाह ने मदीना को बरकतों वाला बना दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर था। इस शहर का पुराना नाम यसरिब था और अहादीस में एक नाम ताबा और एक तैयबा और एक अद्दार, जो कि मैंने अभी आयत आपको पढ़कर सुनाई कि दार अल, जिन्होंने पहले इसको घर बनाया मदीना, अद्दार भी इसका एक नाम, अल मदीना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर था मदीनतुर रसूल, तो अल मदीना अल मुनव्वरा ये भी नाम रखा गया और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आता है। मेरे भाइयों, मदीना में रहने वालों की बड़ी फजीलत, अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून। कुछ लोगों ने मदीना छोड़कर जाने का इरादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया इनके लिए बेहतर है कि ये मदीना ही में रहें, ला यदुहा अहदुन रग़बतन अन्हा, जो भी इसे छोड़कर चला जाता है बेरग़बती करते हुए, इल्ला अब्दल अल्लाहुल फीहा मन हुवा खैरुम मिन्हु, अल्लाह उनसे बेहतर लोग वहाँ ले आता है उनके बदले में, यानी अल्लाह उनके बदले में उनसे बेहतर लोग ले आता है। वला यस्बुतु अहदुन अला लवाइहा व जहदिहा, और जो लोग वहाँ की तंग हाली, तकालीफ, गुर्बत के बावजूद वहाँ टिके रहते हैं, इल्ला कुन्तु लहू शफीअन औ शहीदन यौमल क़ियामा, मुस्लिम की ये रवायत है कि मैं उनके लिए क़यामत के दिन सफारशी बनूंगा और या शहीदन गवाही देने वाला बनूंगा, जो वहाँ तकलीफ़ों के बावजूद भी वहीं पर ही रहते हैं। तो ये वहाँ के रहने वालों की फजीलत है, जो भी वहाँ पर रहते हैं, तकलीफ़ों में हैं, बर्दाश्त करते हैं, वहाँ मुंतकिल नहीं होते, तो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश फरमाएंगे या उनके लिए गवाही देंगे। और मदीना में मौत आए तो ये भी फजीलत की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीना, जो मदीना में मर सकता हो, फल यफ़अल, तो वो इसकी तमन्ना रखे, फ़इन्नी अशफ़अउ लिमन यमूतु बिहा, मैं उसकी सिफारिश करूँगा जो ईमान की हालत में उसे मौत आए मदीना में, तो मैं क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूँगा। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा अपने रास्ते में, वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर मुझे मौत आए तो तेरे रसूल के शहर मदीना में आए। अल्लाह ने ये दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। अल्लाहु अकबर। फिर एक रवायत में आता है कि मदीना में ईमान सुकड़ कर, यानी ईमान वाले लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। अल ईमान ला यरिज़ु इलल मदीना, ईमान मदीना की तरफ ऐसे सुकड़ कर आएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ सुकड़ कर जाता है। बुखारी मुस्लिम की ये रवायत, यानी ईमान वाले लोग मदीना में वहाँ जाएंगे और जो ईमान से आरी लोग होंगे वो वहाँ से
نکل جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں واضح طور پر آتا ہے کہ مدینہ لوگوں کی چھانٹی کرے گا، لوگوں کی چھانٹی کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی۔ تو آپ نے کر لی۔ اب جیسے ہی وہ گیا اسے بخار ہو گیا اور شدید بخار ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ بیعت کی ہے اس لیے بخار ہو گیا۔ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا میری بیعت مجھے واپس کر۔ آپ نے پرے منہ کر لیا، پھر وہ اصرار کرنے لگا۔ آپ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، لیکن وہ اصرار کرنے لگا۔ آخر کار وہ چلا گیا، مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ کالکیر، مدینہ جو ہے یہ بٹھی کی طرح ہے، تنفی خبثہا، ناپاک چیز کو الگ کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، وتنزح طیبہ، اور جو پاک چیز ہوتی ہے اس کو چھانٹ لیتا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یقبل الدجال، مدینہ کی طرف آئے گا دجال، حتیٰ ینزل بذباب، ذباب نامی جگہ پر آ کر ٹھہرے گا، فلا یبقى بالمدینۃ مشرک ولا مشرک، کوئی مشرک مرد اور مشرک عورت باقی نہیں رہے گی، ولا کافر ولا کافر، نہ کوئی کافر مرد اور کافر عورت باقی رہے گی، ولا منافق ولا منافق، نہ کوئی منافق مرد اور منافق عورت باقی رہے گی، ولا فاسق ولا فاسق، نہ کوئی فاسق مرد اور فاسق عورت باقی رہے گی، الا خرج الیہ، مگر یہ سب نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ یعنی مدینہ کے ارد گرد یا مدینہ کے اندر جو بھی یہ رہتے ہوں گے یہ نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ وَيَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ، خالص ایمان والے مدینہ میں رہ جائیں گے اور کوئی مدینہ میں نہیں رہے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ، یہی چھانٹی کا دن ہوگا، یعنی اس دن چھانٹی کی جائے گی، یعنی مدینہ میں جو بھی ایمان کے بغیر لوگ ہوں گے سب نکل جائیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے برا سوچنے والے، برائی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے شدید وعید فرمائی۔ من اراد المدینۃ لیسوء، جو مدینہ کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہے، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا، ایسے ختم کر دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح مدینہ منورہ میں شرارت آمیز حرکت کرنے والے پر بھی شدید وعید۔ من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی مدینہ کے لوگوں میں کوئی شرارت کرنا چاہے، کوئی فساد مچانا چاہے، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح طاعون اور دجال، یہ لوگ بھی مدینہ، طاعون بیماری والے اور دجال یہ مدینہ سے دور رہیں گے۔ اللہ ان سے مدینہ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی طاعون بیماری بھی نہیں آئے گی مدینہ میں اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، مدینہ کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے مقرر ہوں گے، لا يدخلها الطاعون والدجال، کہ نہ اس میں طاعون داخل ہو سکتا اور نہ دجال داخل ہو سکے۔ بخاری کی یہ روایت۔
اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اور پھر مدینہ کی جو کھجور ہے اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ من تصبح بسبع تمرات، جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے، مدینہ کی اجوا کھجور، جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے، لم یضرہ ذالک اليوم سم ولا سحر، اس دن نہ اس پر کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ جادو اثر کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی، بخاری مسلم کی یہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کھجوریں اجوا مدینہ کی اگر کوئی کھا لے تو اس دن نہ جادو کا اثر ہوگا اور نہ زہر کا اس پر اثر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی حفاظت کے حوالے سے ایک حدیث اور بھی آتی ہے کہ اس میں دجال نہیں آ سکے گا۔ فرمایا کہ وہ ہر جگہ جائے گا، دجال ہر جگہ جائے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ۔ تو اللہ اس کے راستوں میں فرشتے مقرر کر دے گا، صافین، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، یحرسونہا، اس کی حفاظت کریں گے۔ ثم ترجف المدینہ بأہلہ، پھر کیا ہوگا کہ مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ 3 زلزلے آئیں گے، تو جب زلزلے آئیں گے تو مدینہ جو بھی کافر اور منافق ہوگا اسے باہر نکال دے، وہ خود نکل کر بھاگ جائیں گے۔ جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ جائے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر لوگ بھاگتے ہیں، تو جب ایسے مدینہ میں آئے گا زلزلہ تو یہ کافر اور منافق یہ مدینہ سے نکل بھاگے۔ تو میرے بھائیو، یہ مدینہ شہر کی فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے آپ کو، یا اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح مسجد نبوی جو کہ مدینہ میں، اس کی فضیلت میں بھی مشہور حدیث، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر کرنا جائز نہیں۔ ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، اور ایک مسجدی ہادہ، یعنی جو مسجد نبوی ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت کہ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا تو یہ جائز ہے، میں مسجد حرام کی زیارت کے لیے جا رہا، میں مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جا رہا، تو یہ جائز، یہ حلال۔ اس کے علاوہ جو لوگ ثواب کی نیت سے مزاروں پر جاتے ہیں تو یہ منع ہے۔ یہ حدیث یہی بتا رہی ہے کہ ان 3 کے علاوہ سفر کے لیے نکلنا ثواب کی نیت سے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا خیر من 1000 صلاۃ، 1000 نماز سے بہتر ہے، فیما سواہ، جو اس کے علاوہ مسجدیں ہیں، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام، کیونکہ اس میں 1,00,000 نماز کے ثواب کا ذکر آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اس کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں 1000 نماز کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت بھی سنائی دیتی ہے، سنی جاتی ہے 50,000 کے حوالے سے، اس حدیث کی صحت درست نہیں، وہ ضعیف روایت۔ اسی طرح 40 نمازوں کا بھی ذکر آتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھنے کا حوالہ دیا جاتا ہے،
وہ بھی حدیث ضعیف. لہذا جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نماز کا دوسری مسجدوں کی نسبت ثواب ملتا ہے سوائے مسجد حرام کے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. سعودی لوگوں نے، سعودی حکومت نے اس جگہ خاص رنگ کے قالین بچھائے ہوئے، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ کون سی جگہ. تو اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری قرار دیا گیا ہے. لہذا یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اس کی بھی یہ فضیلت بیان کی گئی. تو اس کے علاوہ مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قباء. ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعمیر کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی ہجرت کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتے پیدل اور کبھی سوار ہو کر وہاں جاتے تھے مسجد قباء اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پر جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ. چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اللہ موقع دے تو ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ حدیث ہے من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، ثم اتی مسجد قباء، پھر مسجد قباء آتا ہے، فصلی فیہا صلاۃ، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، عصر کی، ظہر کی، فرض، نفل، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، کان لہو کا اجر عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اس مسجد کی فضیلت ہے جو ہمیں اس مسجد کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یہ مسجد بنائی تھی، یعنی مسجد نبوی سے بھی یہ پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کی فضیلت بھی عمرے کے ایک نماز پڑھنا جو ہے 2 رکعت یا کوئی بھی فرض نماز، تو عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیو، یہ میں نے حج کی مناسبت سے حرمین شریفین کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ ان فیوز اور برکات سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال، وگرنہ اس سے اگلے سال. آپ تمنا رکھیں، آپ خواہش رکھیں، اللہ کبھی تو پوری فرما دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر اللہ ہمیں یہ موقع دے تو ہم ان فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی پوری کوشش کریں گے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اب ان قریب قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو اچھی نیت کریں، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. کسی قسم کا کوئی دکھلاوا کرنا یہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے قربانی کرنے کا، اچھا جانور خریدیں تو کوشش کریں اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو. اچھا جانور خریدیں، موٹا تازہ خریدیں، عیب والا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 2 دانت ہونے چاہیے. اس بات کی کوشش کریں. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.